الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وعن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین محترم، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ہجری مہینے کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے جس کا نام شعبان المعظم ہے۔ شعبان المعظم یہ بہت ہی بابرکت، عظیم الشان، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے کی بڑی قدر ہے۔ یہ مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے اس کی تیاری کا مہینہ ہے، اور ہر طرح سے ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ آنے والے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بندوں پر مشروع ہیں ان عبادتوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس کے لیے تیاری کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے اوقات کو آپ فارغ کر لیں کاموں سے، تاکہ آپ عبادتوں میں زیادہ وقت لگا سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ پہلے آنے والا ہے، یعنی رمضان سے پہلے والا جو مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان، یہ شعبن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پھیلانا اور پھیلنے کے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے بھلائی پھیلائی جاتی ہے اور پھیلتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس شعبان کے مہینے کے ساتھ ساتھ لفظ ملا ہوتا ہے معظم، یعنی عظمت والا شعبان۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، عظیم الشان مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، شعبان اور رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہو، ظاہر ہے کہ اس مہینے میں برکتوں کا تو نزول ہوگا ہی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ ان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی بھی برکت عطا فرما۔ ان دونوں مہینوں میں برکت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے کی برکت بھی عطا فرما۔ اسی لیے بعض روایت میں، دوسری روایت میں آیا وبارک لنا فی رمضان،
اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں برکت عطا فرما۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ بھی برکتوں والا ہے، اس لیے آنے والے مہینے کی تیاری کا یہ مہینہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور ہر طرح سے آپ تیار ہو جاتے تھے اور روزے کی کثرت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمل کیا کرنا ہے اس کو بھی کر کے بتلایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے روزہ کتنا بھاری ہے، ہم لوگوں کے لیے، میں بھی خود اس میں شامل ہوں، میں مستثنی نہیں ہوں، ہم لوگوں کے لیے روزہ بہت بھاری چیز ہے۔ اگر رمضان کا روزہ فرض نہ ہو تو ہم شاید ہی کوئی روزہ رکھیں، یعنی انسان کی فطرت ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہ کی جائے وہ اس کو انجام ہی نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہی تھے، شعبان کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک دو نہیں بلکہ پورے شعبان کا آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی 2 مہینے مسلسل آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ اس امت کی تعلیم کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے کہ آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک عبادت ہے روزے والی، اس روزے کی عادت انسان کو پڑ جائے۔ جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا پہلا، دوسرا، تیسرا روزہ رکھنا ہو تو کتنی پریشانی معلوم ہوتی ہے کہ کیسے یعنی اس کے آنے سے پہلے ہم سوچیں تو سوچتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں ہم 14-15 گھنٹے بغیر پانی پیے ہمیں رہنا ہے، تو یہ سوچ کر کے بھی انسان کو تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے کہ کیسا روزہ ہوگا۔ لیکن جب وہ روزہ ہم رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ 30 دن کیسے گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، قوت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کا وہ متحمل نہ ہو، جس کو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے اس لیے کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، ہم روزہ رکھ سکیں۔ اتنی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، تبھی ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے چھوٹا اور ایک بڑا بچہ ہے، ہمیں توقع ہے بڑے بچے سے کہ وہ بھاری کام کر لے گا، تو ہم اسی کو وہ بھاری کام بتلاتے ہیں، نہ یہ کہ چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو، اس لیے کہ وہ تو اس کا متحمل نہیں ہے۔ جب ایک انسان اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے ہمارے جسموں کو وجود بخشا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان سب کو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد روزہ فرض کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی طاقت ہم میں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں لگاتار اور مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صرف روزے سے ہی اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کی تاریخوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کون سی تاریخ ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخوں میں چوک ہو جائے اور ایک رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ،
کہ شعبان کی تاریخوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس سے زیادہ کسی مہینے کی تاریخ کا خیال نہیں کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کسی تاریخ کا خیال نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نہایت شدت کے ساتھ ان کی تاریخوں کا حساب رکھتے تھے کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو. ہمیں تو ہجری تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کو ہجری تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہے. اگر برجستہ کسی سے پوچھ لی جائے آج کیا تاریخ ہے تو ہماری سب سے پہلی نظر کہاں جائے گی؟ گھڑی پہ جائے گی، ہے نا. تو آپ بتائیں گے کہ آج 5 تاریخ ہے نا. یہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس لیے کہ ہم جب تاریخ لکھتے ہیں تو ہم قمری تاریخ لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ نہیں لکھتے. ہم شمسی تاریخ لکھتے ہیں، قمری تاریخ نہیں لکھتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور ہمیں یاد بھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہر مہینے میں چاند کی تاریخ بدلتے رہتے، کبھی 29 کبھی 30 کبھی 29 کبھی 30. یہ تو شمسی مہینہ اچھا ہے کہ اس کا متعین ہے، 31 ہوگا، 31 ہوگا، کوئی 29 ہوگا، کوئی 28 ہوگا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخ کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور اس مہینے میں بتلایا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی بھی کثرت فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کا روزہ آپ رکھیں، اور روزہ رکھتے رکھتے ثم یصلہ برمضان، اور روزہ رکھتے ہوئے رمضان سے اس کو ملا دیتے تھے. یعنی شعبان کا پورا روزہ رکھتے تھے اور ساتھ میں پھر بغیر افطار کیے، یعنی بغیر کسی ایک دن کے روزے کا ناغہ کیے اگلے دن رمضان کا روزہ آپ رکھ لیا کرتے. اور یہ ظاہر کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، موقع مل جائے. تو آپ ایسا فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی ایام 20 جو 3 تاریخیں کہلاتی ہیں، 13، 14، 15، ان تاریخوں میں تو روزہ رکھنا چاہیے ہر مہینے کی عربی تاریخ میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، خوب روزہ رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر من السنۃ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ شعبان سے زیادہ کسی سال کے کسی مہینے میں بھی آپ اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے. کان یصومہ شعبان کلہ، کہ پورا کا پورا شعبان آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن بھی آپ ناغہ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ جتنی کثرت سے آپ روزہ شعبان میں رکھتے ہیں کسی مہینے میں آپ کو میں نے نہیں دیکھا اتنی کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پوچھنے کی وجہ یہی تھی کہ جو جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنی کثرت سے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، رمضان اور شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نے آپ کو اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے دیکھا. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قال ذلک شہر یغفل الناس عنہ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا اور اس کے مقام و مرتبے کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے.
اور کون سا مہینہ ہے وہ؟ بین رجب و رمضان، جو رمضان اور رجب دونوں کے بیچ میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ تو اس شعبان المعظم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ غافل ہیں، اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں سارے سال کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں الی رب العالمین۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پورے سال کے روزے اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میری خواہش ہوئی کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پہنچے اور میں روزے سے ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس دن میرا عمل اللہ کے یہاں پہنچے اس دن میں روزے دار ہوں، تاکہ اللہ کے یہاں جب میرا عمل پہنچے تو میرے اعمال میں ایک روزے کا اضافہ بھی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رمضان المبارک کے علاوہ جو شعبان کا روزہ ہے اس کو بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث مسند احمد کی ہے، مسند امام احمد کی ہے۔ بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے ہر وقت، تو ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیش کیے جاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں ایک اندازہ کے اعتبار سے۔ جانتے اللہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے سب ہیں کہ میرا کون بندہ کون سا عمل کر رہا ہے، لیکن وہ جو نام اعمال ہمارا تحریر ہوتا ہے جس میں ہمارے اعمال، نیک اعمال اور برے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں اس نے یہ گناہ کیے، یہ نیک اعمال کیے۔ فرشتوں نے اپنا کام اپنا پورا کیا، یہ کام فرشتوں والا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اعمال کون پہنچا رہے ہیں؟ فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم تو ہے فرشتوں نے کیا لکھا ہے، وہ پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہمارے اعمال کا پتہ ہے، تو اعمال کے پیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، کہ فرمایا کہ آپ کو تمام مہینوں میں شعبان کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے زیادہ پسند ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، فرمایا کہ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں پورے سال بھر میں مردوں کی فہرست لکھتے ہیں۔ اس مہینے میں پورے سال کے مردوں کی فہرست لکھ کر کے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فأحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، مجھے یہ محبوب ہے کہ میری موت اس حالت میں آئے، یا میری موت کا فیصلہ اس حالت میں آئے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ ہم تو اتنی کثرت سے روزہ رکھنے کے متحمل نہیں ہیں، رکھنے کو کہہ دیا جائے تو شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو رمضان کا روزہ بھی رکھے اور شعبان کا پورا روزہ رکھے۔ ایسا بہت ہی شاذ کوئی بندہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔
آپ نے عمل کر کے دکھلایا، لیکن حکم بھی کچھ اور دیا۔ حکم یہ دیا کہ تم پورے مہینے کے روزے مت رکھنا۔ میں پورے مہینے کے روزے رکھتا ہوں شعبان کے، تم پورے شعبان کے روزے مت رکھنا کہ جب 15 دن گزر جائیں تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دینا۔ شعبان کے 15 دن گزر جائیں تو بقیہ 15 دن روزہ چھوڑ دینا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ اور اس کمزوری کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑ دو۔ اس لیے 15 تاریخ ہونے کے بعد روزہ، شعبان کی 15 تاریخ رمضان والی نہیں، کہیں رمضان کا کوئی سوچے تو رمضان کی چھٹی نہیں ہے، چھٹی صرف شعبان کے 15 دن کے بعد ہے۔ تو اگر 15 دن گزر جائیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا حصہ باقی رہ جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ آدھے مہینے شعبان کے روزہ رکھ سکتے ہو میری اتباع میں، اس کے بعد میری اتباع مت کرنا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھ سکو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اذا کان النصف من شعبان فامسکوا حتی یکون رمضان، فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو جائے، گزر جائے، تو تم روزہ رکھنے سے رک جاؤ حتیٰ کہ رمضان آ جائے، اور جب رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر رکھنا ہے تو صرف گنجائش ہے 15 دن۔ ایک اور روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں شب برات کے بعد والی صبح۔ اس روزے کی اہمیت، فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں صرف ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس ایک روایت کی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اس شعبان کے 15ویں تاریخ کا جو روزہ ہے یہ روزہ سنت نہیں ہے، یہ روزہ سنت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب یا مندوب کہہ سکتے ہیں، جائز ہے، سنت سمجھ کر کے نہ رکھا جائے، ضروری سمجھ کر نہ رکھا جائے۔ آگے یہ بات سمجھیں، رات میں عبادت کرنا تو 11-12 حدیثوں سے تقریباً ثابت ہے، لیکن دن کے روزے کے لیے ایک حدیث ہے، اور اس ایک حدیث کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اس لیے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے اگر کوئی تو رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ رکھے تو سنت کا تارک چھوڑنے والا بھی نہیں ہے۔ جس کو طاقت ہو، استطاعت ہو، جو رکھ سکتا ہو وہ رکھے، اور نہ رکھ سکتا ہو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور آپ کی مشغولیت کس اعتبار سے تھی کہ آپ مشغول ہوتے تھے روزہ رکھنے میں، کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کا جو بوجھ ہم پر پورے سال پڑتا ہے، اس ایک مہینے میں بوجھ ہم کم کر لیں پہلے ہی،
تاکہ رمضان کے وقت کو عبادتوں کے لیے ہم فارغ کر سکیں۔ اور رمضان کی عبادت روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن پاک کی خود تلاوت ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تراویح میں ہم نے قرآن سن لیا بہت ہو گیا، اور اس کو بہت بڑا مجاہدہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہے مجاہدہ، لیکن یہ آسان بھی ہے۔ آپ کو تو زبان کی حرکت دینی نہیں ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا آپ کو پیچھے۔ آپ کے ذمہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، آپ کب کریں گے؟ ہر ایک کے ذمہ قرآن کی تلاوت ہے، آپ کب کریں گے؟ اور اندازہ کیجئے گا کہ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ رمضان میں ہم میں سے کس کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، کس کا قرآن مکمل ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ لوگ یہ بھی عذر کرتے ہیں کہ بہت دن ہو جاتا ہے قرآن پڑھے ہوئے، تو قرآن پڑھنے میں اٹکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا اعتراض، ایسی شکایت لوگوں کی ہوتی ہے، تو آپ پہلے سے کیوں نہیں تیاری کر لیتے کہ آپ اتنی روانی پیدا کر لیں کہ رمضان میں آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو؟ آپ کو تھوڑی نہ کوئی زبانی پڑھنا ہے، آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ تو دیکھ کے پڑھنے میں اگر اتنی کوشش ہم پہلے کر لیں گے تو یہ رمضان میں قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان ہی کے مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی سب صحابہ قرآن پڑھتے ہی تھے، کثرت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ لطائف المعارف ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان، کہ مسلمان جب رمضان شعبان المعظم کا مہینہ آ جاتا تھا تو وہ قرآن پڑھنے کے لیے جھک جاتے تھے، یعنی کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، فقرؤھا، اور خوب قرآن پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ جیسی شخصیات وہ اس کے حریص ہوتے تھے کہ قرآن ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان میں شروع کر دیں، تو ہم تو گناہوں کے انبار میں دبے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور قرآن پڑھتے تھے وہ تو الگ چیز، اپنے مالوں کی زکوٰۃ وہ شعبان ہی میں نکال لیتے تھے۔ ہم ثواب کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رمضان تک ٹال کر لے آتے ہیں، پتہ چلا آپ کا مہینہ یعنی زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا محرم کے مہینے میں، اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کب؟ رمضان میں۔ تو آپ کا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 9 مہینے گزر گئے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی تاخیر میں تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں نکلتی، یہ سوچ بھی ہماری غلط ہے۔ تو ہم پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور صحابہ اس لیے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے پہلے، تقویۃ للضعیف والمسکین، تاکہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مساکین ہیں، انہیں زکوٰۃ مل جائے، تاکہ وہ رمضان کی تیاری میں اور رمضان میں پریشان نہ ہوں۔ علی صیام رمضان، روزہ رکھنے میں رمضان کے وہ پریشان نہ ہوں۔ ہمارے مدارس کے جو سفرا ہیں وہ بیچارے رمضان کی تپتی ہوئی دھوپ میں، اتنی سخت ترین دھوپ میں گھوم کر کے بیچارے وہ چندہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ بہت کم ہے کہ نکالتے ہیں، تو بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے الگ۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم رمضان کے آنے سے پہلے زکوٰۃ نکال لیں تو کیا حرج ہے؟ ان بیچاروں کو بھی رمضان میں اپنے گھر میں رہ کر کے عبادت کا موقع مل جائے گا۔ یہ میں ان کی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ کا عمل بتلا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا جو معمول تھا، ہم اگر ان معمولات پر عمل کریں گے اور ابھی ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں گے تو ہمیں رمضان کی عبادتیں آسان ہو جائے گی۔
اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔